یہ کلاسرا صاحب وائی ڈز اٹ ہیپن کہ ہمیشہ شریف فیملی کے ارد گرد یہ فائنینشیل معاملات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک ہے صاحب ظاہر ہے. اب وہ دونوں بچے جو ہیں وہ برٹش نیشنل بھی ہیں, وہیں پہ بزنس بھی کرتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے اس سے بڑی بڑی خبریں وہاں سے آتی رہی ہیں, سکینڈلز آتے رہے ہیں. کوئی ایسا کی بگ ڈفرنس نہ شریف فیملی کو پڑا ہے نہ ان کے فالوور یا سپورٹر کو پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے یا ہمارا پسندیدہ آدمی جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا, اور اگر کرتا بھی ہے تو پھر ہمارے پاس 101 جواز ہے. جو پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ ملک اور قوم جو ہے, لوگ ہمارے وہ اپنی اپنی مرضی کے لٹیرے میں وہ چینج وہ اس میں بٹے ہوئے ہیں, ان کو وہاں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر ایک. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے بڑے جو میں کہتا ہوں آف شور والا جو مطلب ان کا سکینڈل آیا تھا, ان کے وہاں پہ فلیٹس کا آیا تھا, جس طرح کی چیزیں ہوئیں, جس طرح کے قطری لیٹرز ہے, سپریم کورٹ, وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. سو یہ بھی 1-2 دن کی بات ہے میرا خیال ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ بھی ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی. پاکستان کی ایک بڑی خوبصورتی ہے. نہیں کلاسرا صاحب, کیوں فرق نہیں پڑتا سر, کیوں فرق نہیں پڑتا؟ یہ بھی ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں, عوام کو کیوں فرق نہیں پڑتا؟ مطلب یہ سکینڈل ہے, ایک اور نواز شریف صاحب کا ایک اور سکینڈل ہے, وہ جو مرسیڈیز گاڑی کا ہے توشہ خانہ کا, وہ بھی چل رہا ہے, لیکن کیوں فرق نہیں پڑتا عوام کو؟ سر آج مطلب آج میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, چلے اب آپ نے پوچھ لیا نا کہ فرق کیوں نہیں پڑتا. میں 3-4 گھنٹے وہیں پہ رہا. آج وہاں پہ 3 گھنٹے کی میٹنگ میں توشہ خانہ ڈسکس ہوا ہے. آپ نے کہا نا فرق کیوں نہیں پڑتا. وہاں پہ ہر پارٹی کا میں نے سر 29 ممبر ہیں, 29 ممبر آپ اندازہ کر سکتے, کوئی کمیٹی 29 ممبرز کی سکروٹنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہے؟ مطلب وہاں پہ میس مچا ہوتا ہے. اتنی بڑی کمیٹی بنا دی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو, 29 ممبر جو ہیں اس کمیٹی کے. وہاں پہ توشہ خانہ کتنا بڑا سکینڈل ہے سر, اب ذرا ذہن میں رکھیے گا. عمران خان صاحب کو اس میں یہ سزا ہوئی, اس میں یہ نواز شریف صاحب پہ کیسز چل رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب پہ کیسز چلے, زرداری صاحب پہ چلے, اور بھی 2-4 لیڈر ہیں. مجال ہے کہ ان پارٹیز میں سے کسی ایک بندے نے, کسی ایک بیوروکریٹ نے بھول کر بھی ذکر کیا ہو کہ عمران خان صاحب کا نام لیا ہو توشہ خانہ کے حوالے سے, کسی نے کوئی میاں نواز شریف صاحب کی گاڑیوں پہ, زرداری صاحب کی مرسیڈیز پہ, یا گیلانی صاحب کے دیگر ایشوز پہ کسی نے ذکر نہیں کیا. ریزن کوئی ایک اگر ذکر کرتا تو سب کو پتا تھا ہماری لیڈرشپ کہانی ہے. اگر ہم عمران خان کا کہیں گے تو وہ گاڑی کا کہہ دیں گے, ہم گاڑی کا کہہ دیں گے وہ گھڑی کا کہہ دیں گے, گھڑی کا کہیں گے تو مرسیڈیز کا کہہ دیں گے. جب اس اتنا بڑا کمپرومائز یا ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہو آپ کی سوسائٹی میں کہ 29 لوگ ممبر ہیں, وہاں پہ آپ کا ایڈیٹر جناب پاکستان کی ٹیم بیٹھی ہے, وہاں پہ آپ کے سیکرٹری یا اسٹیبلشمنٹ کامران یا افضل علی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے, ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اور کسی کو مجال ہے کسی نے پوچھا ہو ایک سوال 3 گھنٹے کے میٹنگ میں کہ بھائی صاحب ذرا ان کے بارے میں تو ہمیں بتائیں, عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دیں, نواز شریف صاحب کیا, گیلانی صاحب, فلانے صاحب, جن کے کیسز ہیں. ٹھیک, تو بھائی صاحب یہ ملک اور قوم جو ہے نا, ہم بڑے جنرس لوگ ہیں, اس سے بہتر کوئی سوسائٹی نہیں ملے گی. لکے ہضم پتھر ہضم, یہاں بڑے بڑی چیزیں کھا پی گئے سر, ایسے ایسے تحفے, تحائف, پانی, اس میں اگر ان کو جرمانہ ہو گیا ہے تو وہ جانے, اور ان کی عدالت جانے کی, عدالت میں وہ جائیں, عقیل صاحب اپنا دفاع کریں یا ان کو وہ چیلنج کریں, دیٹس اے بزنس ڈیل, وٹ ایور جو بھی ان کے لاز ہیں. میں آپ کو پاکستان, اچھا لاسٹلی ابھی میں نے کالی خبر دی ہے سر اپنے پروگرام میں, 1956 اس وقت یہاں پہ حسین شہید وردی صاحب, سور وردی صاحب جو ہیں, یہ ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے چائنا 1956. وہاں پہ چائنیز نے ان کو مہنگے ترین گفٹ دیے, اور واپسی پہ ان کی نیت خراب ہوگی سرکاری ڈیلیگیشن کی, اس میں وزیر بھی ہوں گے, بیوروکریٹ بھی ہوں گے, یار اتنے مہنگے گفٹ ہم واپس جا کے توشہ خانہ میں جمع کیسے کروائیں. سر ہانگ کانگ میں سٹاپ لیا, رکے وہاں پہ, اور وہاں کی مارکیٹوں سے یا وہاں پہ جو بھی تھا وہاں سے نقلی انہوں نے وہ خریدے یہ تحفے, یا انہی طرح کے بنے ہوئے نقلی نمونے, وہ نقلی نمونے لا کے توشہ خانے میں انہوں نے کراچی میں جمع کروائے اور اصلی گھر لے گئے. یہ 1956 کا بتا رہا ہوں سر, اس وقت بھی یہ کام ہو رہے تھے. اس کے بعد اب کس کا رونا روئیں, کس کو برا بلا کہیں کہ 1956 میں 9 سال بنے پاکستان کو ہوئے, ڈیلیگیشن چائنا جاتے ہیں, وہ مہنگے ترین آپ کو گفٹ دیتے ہیں, آپ واپسی پہ جیلی قسم کے نمونے لے کے جمع کروا کے اصلی گھر لے جاتے ہیں. نہیں سر, یہ جرمانہ تو اصلی ہے نا عقیل صاحب, یہ